نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اس پوری کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں سب کی پیدائش کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 38-39 میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، آسمانوں اور زمینوں، آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر اور ان دونوں کے بیچ میں جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کی گئی۔ ما خلقناہما الا بالحق، ان کو حق کے ساتھ ایک مقصد کے تحت ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ ولکن اکثرہم لا يعلمون، لیکن حالت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس مخلوق کے پیدائش کا مقصد سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ عز و جل حکیم ہے، اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ کہا ہے میں نے آسمانوں زمینوں کے درمیان کی ساری چیزوں کو عبث اور کھلواڑ کے طور پہ نہیں پیدا فرمایا۔ اگر کھیل کود ہی مقصد ہوتا، اگر میں اپنے لیے کھلونا پیدا کرنا چاہتا تو اچھے اچھے کھلونے اپنے پاس پیدا کر کے رکھ لیتا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، ذی روح ذی شعور مخلوقات کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایسی مخلوقات کو بالکل ہی نہ پیدا کرتا جو میری نافرمانی کرتی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا اے میرے بندو، میں نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو یوں ہی نہیں پیدا فرمایا ہے، ہر مخلوق کی پیدائش کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ ہماری جناتوں کی اور دنیا کی دیگر مخلوقات کی پیدائش میں ایک فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا سب کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، سب کو اللہ نے پابند بنا دیا ہے۔ انسان اور جناتوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ سورج کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے مناسب نہیں، سورج کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات کے بس کی بات ہے کہ دن کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پابند بنا لیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، آپشن ہی نہیں دیا گیا ان کو، بس تمہیں پیدا کیا گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہو۔ جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، پرندے، جانور، حیوان، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، سب کچھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو آپشن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو جب پیدا فرمایا رب العالمین نے ان کے سامنے دو راستے رکھ دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
میں نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب یہ انسان چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے میرا پیارا بندہ بن جائے، اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کر کے میرا نافرمان بندہ بن جائے۔ انسانوں اور جناتوں کے سامنے اللہ نے آپشن رکھ دیا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اے میرے بندو آپشن تو تمہیں دے دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا میری دعوت ہمیشہ شکر گزاری کی دعوت ہے، کیونکہ جو بندہ ناشکرا ہوگا، نافرمان ہوگا، کافر ہوگا، میں نے اس کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہے، بھڑکتی ہوئی جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور جو میرا فرما بردار بندہ ہوگا میں اس کو اپنی جنت کی نہروں سے مشروبات پلاؤں گا۔ اور اسی لیے کسی بھی پرندوں کو دیکھیے، اسے اڑنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس جس میں طاقت آئی بغیر کسی ٹریننگ اور سیکھے ہوئے اڑنے لگتا ہے۔ سمندر میں مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو کسی نے تیرنا نہیں سکھایا، وہ خود بخود تیرنے لگتی ہیں، پرندے خود بخود اڑنے لگتے ہیں۔ جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کریشن کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں جو ان کو زندگی میں ضرورت پڑے گی، یعنی جانوروں کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حیوانات کو، دنیا کی ساری مخلوقات کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، چاند کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، سمندروں کی لہروں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جس کام پہ لگا دیا وہ سارے کے سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے مقصد کے تئیں چل رہے ہیں۔ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا، کشتیاں چلائے تو چلا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو مسخر کر دیا کہ دنیا میں روشنی دے تو وہ روشنی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو مسخر کر دیا کہ رات کے وقت میں میرے بندوں کو تم روشنی دینا تو وہ دے رہا ہے۔ اللہ نے ستاروں کو بنا دیا کہ راستہ بتانا تو بتا رہا ہے۔ اللہ نے ستاروں کو بنا کے آسمان کو خوبصورت بنا دیا تو آسمان کو خوبصورت بنا رہا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی، جس لیے پیدا کی گئی ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے آپشن ہے، ہمارے سامنے آپشن ہے، اسی لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں اور جناتوں کو دنیا کی دیگر مخلوقات سے تھوڑا ڈیفرنٹ بنایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ نحل آیت نمبر 78 میں فرمایا انسان کو سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے۔ وہ اور بات ہے لوگ قصے کہانیوں میں کرامات کے نام پر بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ماں کے پیٹ سے حافظ جی بن کے پیدا ہوئے تھے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے جب باہر نکالا تمہاری حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، زمین پہ جب آ گئے مکمل انسان تمہیں بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان بھی سننے کے لیے دیا، اللہ نے آنکھیں دی تمہیں دیکھنے کے لیے، اللہ نے دل تمہیں عطا فرمایا سمجھنے کے لیے، تاکہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے علم حاصل کرو، اپنے رب کی پہچان لاؤ، اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فرمایا اللہ نے انسان پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے انسانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دنیا نے ایسی کوئی مثال ہی نہیں دیکھی ہے کہ جس کا باپ پائلٹ ہو، بیٹا پیدا ہوتے ہی پائلٹ ہو جائے، نہیں، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جس کا باپ حافظ قرآن ہو، بیٹا پیدا ہوتے ہی حافظ قرآن ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جاہل نکالا ہے، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ جانوروں میں کوئی رسول نہیں، حیوانوں میں کوئی رسول نہیں، آسمان کے لیے کوئی رسول نہیں، زمین کے لیے کوئی رسول نہیں، دنیا کی دیگر مخلوقات کو رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تھی انسان اور جنات کی، کیونکہ یہ جاہل پیدا ہوا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین، ہم نے ایسے رسولوں کو بھیجا جو رسول جنت کی خوشخبری دیتے تھے، نیک لوگوں کو اچھی بشارت سناتے تھے، اور جو رسول گنہگاروں کو جہنم کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ نے نبیوں کو رسولوں کو اس لیے بھیجا، اس لیے دنیا میں اللہ نے آسمانی کتابوں کو اتارا، اس لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ کل کو کوئی انسان یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں جاہل پیدا فرمایا تھا، میں ویسے ہی چلا آیا، پھر کیوں مجھے عذاب دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے میں نے رسول بھیجے ہیں۔ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے علم الانسان ما لم يعلم۔ نبی کریم پر جو پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو جو نہیں پتا تھا وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے بلکہ سارے نام سکھا دیے۔ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے سامنے آپشن ہے۔
بغیر علم کے اگر آپ کے سامنے دو آپشن رکھ دیا جائے آپ صحیح آپشن کا چناؤ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا ہو, آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, سامنے کسی موڑ پہ دو راستے نظر آ گئے, آپ کو آپشن ہے آپ ادھر بھی جا سکتے ہو ادھر بھی جا سکتے ہو. اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ صحیح آپشن نہیں چن پاؤ گے. وہاں آپ کو سیکھنا ضروری ہوگا. وہاں ہو سکتا ہے پلیٹ بھی لگے ہو, بورڈ بھی لگے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بتا دے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آپشن دیا, جناتوں کو آپشن دیا. تم چاہے شکر گزار بندے بنو چاہے ناشکرے بنو, لیکن دیکھو یہ میری کتابیں تمہاری طرف جا رہی ہیں, یہ تمہارے لیے بورڈ ہے اور یہ نبیوں کو میں نے بھیجا ہے, تمہارے لیے گائیڈ ہے. تم ان دونوں کی مدد سے میری جنت تک پہنچ جانا. لیکن یاد رکھو آؤ گے تو اہلاً و سہلاً ہے, اگر نہیں آؤ گے تو کل تمہارا حال بہت برا ہونے والا ہے. دنیا میں انسان جو بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے, ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک عبادت گزار بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے, ایک ناشکرا بھی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے. عبادت گزار بھی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے, ناشکرا بھی اللہ کی نعمتوں میں بے پناہ پلتا چلا جا رہا ہے, عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو آپشن دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نواز رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ خوش ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اے دنیا کے ظالموں, کھاؤ پیو موج مستی کرو, تم تو میری نگاہ میں مجرم ہی ہو, کل تمہارا حساب لیا جائے گا. ویل للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے تو بربادی ہے. اور کل قیامت کے دن انہی مجرموں کو کہا جائے گا. آپ آپشن کا فرق سمجھیے, کیوں آپشن دیا گیا. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا, ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. انہی مجرموں کو اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے کھاؤ پیو موج مستی کرو. یہاں بطور نمونہ ڈیمو کے طور پہ عذاب دکھاؤں گا, لیکن اصلی عذاب تو ادھر ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 59-60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں سے کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں اب تم الگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ, میرے نیک بندوں کے ساتھ تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجرموں کی الگ لائن لگوائے گا. مفسرین نے بیان کیا کہ دنیا میں انسان جو گنہگار ہے وہ بھی اللہ کی بارش سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ بھی آسمانوں کے اپنے لیے چھت مان کر فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ بھی سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ بھی چاند سے دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی سواریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کی پیدا کردہ حلال جانوروں کا گوشت کھا رہا ہے. سب کچھ دنیا میں نیک انسانوں کی طرح ایک کافر انسان گنہگار بھی مزے لے رہا ہے. کل قیامت کی دن اللہ فیصلہ فرما دے گا آج کے بعد سے میری نعمتیں صرف میرے خالص بندوں کو ملے گی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں تم نے بڑے مزے کر لیے, بڑی مستیاں کر لی, آج تم الگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام, مجرموں کو ان کی پیشانیوں کے ذریعے سے پہچان لیا جائے گا, گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہاں کوئی نعمت کسی کو نہیں ملنے والی, صرف اللہ کے نیک بندوں کو نعمت ملے گی. اس لیے دنیا میں آپشن دیا گیا تاکہ انسان کو اختیار بھی ہو, اور اپنی چوائس سے جب دین کو وہ چوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا. اللہ زبردستی اگر دین کو تھوپ دیتا پھر انعام اور عذاب کے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اللہ نے زبردستی نہیں تھوپا. اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا دی اللہ اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی بھی نہیں ہے. اور اپنے نبی کو کہا لست علیہم بمسیطر, آپ کو رسول بنا رہا ہوں, آپ میرا ہی میسج دنیا کو دیں گے, لیکن آپ دروغہ نہیں بن کے جائیں گے. رسولوں کو سکھایا وما علینا الا البلاغ, کوئی مانتا تو ٹھیک, نہیں مانتا کوئی بات نہیں, آپ کو میرا کام تک پہنچانا اور آپ اپنا راستہ لیجئے. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کیونکہ انسان کو آپشن دیا گیا ہے. آپشن دے کے بات ختم نہیں کی گئی. جتنے بھی نبی آئے, جتنی بھی کتابیں اتاری گئیں, یہ اسی لیے اتاری گئیں تاکہ انسان صحیح آپشن کو چن سکے. آج انسان اگر نہیں چنتا ہے کل اسی پر اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے زندگی کا ایک مقصد ہے, ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. کبھی بھی آپ نہیں دیکھ سکتے کہ سمندر کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہو اور اس مقصد کے خلاف سمندر کچھ کر رہی ہو. آسمان کو اللہ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ ویسے ہی کر رہا ہے, سورج کو جس لیے پیدا کیا گیا وہ ویسے ہی کر رہا ہے, جبکہ ہم اور آپ سے حجامت کے اعتبار سے بہت بڑا, کروڑوں گنا بڑا ہے, لیکن اس کی ہمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر دے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے ذریعے سے کچھ ڈس بیلنس کر کے دنیا کے انسانوں اور جناتوں کو ڈراتا ہے. تو سورج گرہن ہو جاتا ہے, چاند گرہن ہو جاتا ہے, سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے, آندھیاں آ جاتی ہیں. یہ ہوائیں مسخر ہیں, یہ ڈیوٹی لگائی گئی, پابند ہے کہ یہ اتنی تیز نہ چلے کہ میرے بندوں کو تکلیف ہو. کبھی کبھی اللہ بطور ڈیمو دکھاتا ہے, انہی ہواؤں کو اجازت دیتا ہے, یہ خوب تیز چلتی ہیں, آندھیاں آ جاتی ہیں, ہمارے مکانات اجڑ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, سخت بارش ہو جاتی ہے, زلزلے آ جاتے ہیں.
یہ سب اپنے کام سے تھوڑے سے ڈسبیلنس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اس لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون, یہ بھٹکا ہوا انسان سنبھل جائے. جس کو آپشن دیا گیا ہے اس کو صحیح آپشن پر لانے کے لیے اللہ نے کون سے طریقے نہیں اپنائے ہیں. اللہ نے کتابیں اتاری, نبیوں کو بھیجا, نبیوں کو سلسلہ ختم ہوا, انبیاء کے وارثین کو بھیجا, قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. کسی کو کوئی بہانہ نہ رہے کل قیامت کے دن کہ ہمارے پاس تو اللہ کی پہچان کا علم ہی نہیں آیا تھا. اللہ رب العالمین کتابوں کے ذریعے, نبیوں کے ذریعے, رسولوں کے ذریعے تو سمجھاتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس پرکرتی کے ذریعے سے بھی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمندروں کی طوفانوں سے بھی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہواؤں سے, آندھیوں سے بھی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورج گرہن, چاند گرہن سے بھی سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے سمجھاتا ہے. اللہ رب العالمین آزمائشوں سے سمجھاتا ہے. ہر اعتبار سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے. انسان سمجھ نہیں رہا ہے, صحیح آپشن چن نہیں رہا ہے. آپشن ہزار نہیں, صرف 2 ہیں, صرف 2 ہیں, شکر گزاری, نافرمانی. یہ امتحان ہے. قرآن نے سچ کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ عز و جل نے موت کو اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اس آیت پہ غور کیجیے. اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ فرمایا, پھر زندگی کا. اللہ نے موت کا پہلے ذکر کیا. موت ہمارے اور آپ کی اصلیت کیا ہے؟ پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. پہلے کچھ نہیں تھے. اللہ نے پیدا فرمایا, ہماری روحوں کو جنم دیا, پھر ماں کے پیٹ میں ایک وسیلے سے, پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, پھر موت آئے گی, پھر اس کے بعد زندہ کیے جائیں گے, اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہوگی, چاہے وہ جنت کی زندگی ہو چاہے جہنم کی زندگی ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بعد میں بیان کیا, کیونکہ زندگی یہی ہماری حقیقت ہے. ہم ایک زندگی پانے کے بعد دوبارہ موت نہیں پانے والے ہیں, اور اسی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات, موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے, اسی لیے ایک دن موت کو بھی موت آ جائے گی, اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو, جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کو مل جائے گی. اس لیے ہر انسان کو مقصد والی زندگی گزارنی چاہیے. ہر انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سیکھے ہوئے جانے کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے مجھے جنم دیا تو کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھی کیونکہ پیدا فرمایا. قرآن نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ جب سورج کی بات کرتا ہے, چاند کی بات کرتا ہے, ان کی پیدائش کا مقصد الگ بتلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد بتلاتے ہوئے فرما رہا ہے میں نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان اور جنات سب مل کر صرف میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق, میں نے کسی انسان سے ایک روٹی کا مطالبہ نہیں کیا, میں نے کسی جنات سے کچھ کھانے کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ میں ان کو کھلاؤں گا بھی, ان کو پلاؤں گا بھی. ان کے پیدا کیے جانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ میری عبادت کریں. یہی ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے. اور یقین مانیے ساری دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے. یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے, اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اب بتائیے کروڑ نعمتیں اللہ کی ہم اور آپ کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, اور اپنا ہی مقصد بھول بیٹھے ہیں. اللہ ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہم اپنا مقصد, مین مقصد بھول بیٹھے ہیں. ہر آدمی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کی عبادت. اللہ آزما رہا ہے, یہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اور آزمانے کے مختلف طریقے ہیں. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی شعبے میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, زندگی کسی بھی موڑ پہ جا کر رک جائے یا چل رہی ہو, ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں. جب انسان کو یہ یاد ہوگا کہ میں آزمایا جا رہا ہوں, وہ ہمیشہ چوکنا رہے گا. کہیں ایسا تو نہیں میں رب کی مخالفت کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میں اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہوں. بحیثیت انسان, ہر انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہے. اور بحیثیت امت, ہمارے اور آپ کے اوپر ایک اور فریضہ عائد کیا گیا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے امت محمدیہ کے لوگوں, ہر انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. دنیا میں بڑی امتیں میں نے بنائی ہیں, لیکن اپنے نبی کی اس امت کو میں نے ایک اور ذمہ داری دی ہے, ایک اور مقصد دیا ہے. ان کے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھلی بات بتلائیں, برائی سے روکیں, اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں. یہ اس امت کا اجتماعی مقصد ہے. آپ دیکھیے, ایک قوم ہونے کے ناطے ہمارا مقصد اللہ بتا رہا کہ ہمارا کام یہی ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھلی بات بتائیں اور بری بات سے روکیں. اگر یہ دونوں کام بند ہو جائے, یعنی اچھی بات بتانا, برائی سے روکنا, سمجھو قوم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے. اور اگر انسان عبادت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیجیے انسان نے اپنے انفرادی مقصد کو بھی بھلا دیا. پھر انسان کس لیے جی رہا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے.
اور یہ ذمہ داری اچھائی کی تبلیغ اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری اس لیے امت محمدیہ کو ملی ہے، دوسروں کو اس لیے نہیں ملی کہ دوسرے لوگ اس کے حقدار ہی نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں، ان کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں، کیونکہ رب العالمین نے جب پیدا فرمایا ہمیں اور آپ کو تو ہمیں آپشن دیا ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، ایک جنتی راستے کا اور ایک جہنمی راستے کا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون راستہ جنت کو جانے والا ہے اور کون راستہ جہنم کو جانے والا ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اللہ ہی کے علم کے ذریعے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے سے ہم جنت کا فیصلہ لے سکتے ہیں اور جہنم کے راستے سے بچ سکتے ہیں، اور یہ علم سوائے مسلمانوں کے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری علماء اسلام کو دی ہے، اس لیے اللہ نے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کو دی ہے، کیونکہ یہ عظیم علم سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس نہیں موجود ہے، اس لیے یہ ہماری بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے جینے کا ایک مقصد بھی ہے۔ اچھا، کچھ نشانیاں میں بتاتا ہوں، بے مقصد زندگی جو لوگ گزارتے ہیں کیا پہچان ہو سکتی ہے؟ بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک بڑی نشانی دیکھیے، کیسے پتا کریں گے کہ کون شخص ایسے ہی یوں جیے جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے؟ جب بھی کوئی انسان خالق کو چھوڑ کر مخلوق میں کھو جائے، سمجھ لیجئے اس نے اپنی زندگی کا مقصد کھو دیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا وہ مقصد نہیں ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کو بھلا دے، خالق کو بھلا دے، مخلوق کے پیچھے لگ جائے، مخلوق کو راضی کرنے میں لگا رہے، مخلوق کو خوش کرنے میں لگا رہے۔ اللہ رب العالمین ناراض ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ رب العالمین خوش نہیں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، اللہ رب العالمین کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ انسانوں کو خوش کرنے میں پوری جتن لگا رہا ہے، پوری خوشی لگا رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے میرے بندے، اے انسان، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے بہکا ڈالا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا فرمایا ایک مقصد کے تحت، تجھے برابر سرابر کیا، تیرے جسم کے ڈھانچے بنائے اور اس کے بعد تجھے مکمل انسان بنا دیا، تو اس رب سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ کس نے تجھے دھوکا دے دیا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوال یہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کیوں بدماشی کر رہا ہے، کیوں اللہ سے بھاگ رہا ہے، کیوں دھوکے میں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ سوال کر رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ پھر اللہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، تم لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہو۔ اللہ سے دور مطلب آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ خود اللہ نے جواب دیا، کلا بل تکذبون بالدین، فیصلے کے دن کا تم انکار کر چکے ہو۔ مشرکین مکہ اور تمام دنیا کے وہ قومیں جنہوں نے رسولوں اور انبیاء کی نافرمانی کی ہے، اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی ہے اور بغاوت کی ہے، جن پر عذاب آئے ہیں، ان کے اندر ایک کامن برائی تھی، شرک کے علاوہ ایک بڑی برائی تھی، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے 13 سال تک مکے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جہاں یہ مکے والوں کو سمجھاتا رہا کہ اے لوگوں صرف میری عبادت کرو، وہیں اللہ یہ بھی بار بار بتاتا رہا، میرے بندو تم غافل نہ رہنا کہ تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہیں میں حساب کے لیے کٹگھرے میں کھڑا کروں گا۔ یہ اللہ نے سمجھایا بار بار۔ انسان کی بات سمجھنی چاہیے، انسان جب اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق میں کھو جائے، سمجھ لیجئے اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ اسی طرح سے انسان جب صرف دنیا کے لیے جینے لگے، اللہ رب العالمین کے لیے نہ جی رہا ہو، سمجھ لیجئے اس نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا، عبث میں پیدا فرما دیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں میرے پاس واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہاری قبروں سے تمہیں زندہ کیا جائے گا، زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے ہر عیب سے، اس عیب سے تو اللہ پاک ہے کہ اللہ کسی چیز کو بغیر کسی مقصد کے پیدا فرما دے۔ یعنی اے میرے بندو میں نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنا اور اپنے لیے جزا اور سزا کے لیے تیاری کر کے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ قرآن کریم میں سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے اور واضح کیا اس مسئلے کو اور فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جس نے آخرت کی کھیتی کی اور آخرت کی زندگی کو چمکانے کی کوشش کی،
اس کی کوشش کے مطابق اس کو تو دیں گے ہی، ساتھ میں اس کو ہم مزید عطا فرمائیں گے، جتنی کوشش کرے گا اس سے کئی گنا زیادہ میں آخرت میں اسے عطا فرماؤں گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں کوشش کرتا ہے، دنیا کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، وہ بہت کوشش کرے گا تو میں اسے تھوڑا سا دے دوں گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن ایسے بندے کو آخرت میں ذرہ برابر کچھ نہ دوں گا۔ اللہ نے کلیئر فرما دیا، دنیا میں چاہے انسان گنہگار ہو چاہے نیک ہو، کوشش سبھی کر رہے ہیں، کچھ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ دونوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے زمین پہ جن لوگوں کے جو حقوق عائد کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے زمین والوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کوشش تو ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کوشش کے مطابق بھی میں نہیں دیتا ہوں۔ دنیا والے جب دنیا کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں میں تھوڑا سا عطا فرماتا ہوں، لیکن جب یہی بندے آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو میں ان کو بہت کچھ عطا فرماؤں گا، اور جو کوشش کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ دنیا کی باری اللہ فرماتا ہے کہ جب تم بہت کوشش کرو گے دنیا کمانے کی تھوڑا سا دوں گا، زیادہ نہیں دوں گا، لیکن آخرت کے لیے تھوڑی کوشش کرو گے تو بہت عطا فرماؤں گا۔ بے مقصد زندگی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان زندگی میں سکون، لذت، مزہ دنیا کی نعمتوں میں تلاش کرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہ تلاش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بے مقصد ہے۔ ہمیشہ انسان کو نعمتوں سے فائدہ تو اٹھانا ہی چاہیے، لیکن دل کبھی بھی نعمت پہ نہیں لگانا چاہیے، نعمت دینے والے سے اپنا تعلق بنانا چاہیے۔ یہی ایک ہوشیار انسان کی پہچان ہے، یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اے میرے بندو، سب کچھ تو تمہارے لیے میں نے دنیا میں بنایا ہے، یہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا، اس کو دیکھ کر پاگل نہ بننا، آخرت میں تمہارے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ میں نے قیمتی چیزیں بنا کے رکھی ہیں۔ اے میرے بندو آؤ، تمہارے لیے جنت میں نے مہمان خانہ بنا رکھا ہے، سب کچھ تو تمہارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہی سب سے بہتر زندگی ہے، اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، مقصد کو کبھی نہ بھولنا، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے رہنا پوری زندگی۔ دنیا کی نعمتوں میں لذت انسان اتنا تلاش کرے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری نافرمانی سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے، ایسا انسان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ قرآن کریم سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین کفروا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا، خوب اچھی نہروں والی جنت میں ڈالے گا۔ والذین کفروا یتمتعون، لیکن جو لوگ زمین پہ کفر کیے بیٹھے ہیں یہ زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ ویأکلون کما تاکل النار، بے مقصد زندگی گزارنے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ زندگی کا مزہ لے رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایسے ہی کھانا کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ والنار مسوی لہم، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو میں نے جہنم ہی بنا رکھا ہے۔ زندگی کے نعمتوں کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن لذت اللہ کی فرما برداری میں ہے، لذت اللہ کے ذکر میں ہے، چاشنی اللہ کی عبادت میں ہے۔ جب انسان کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگے، اللہ کی قسم ہے خوش ہو جائے وہ بندہ، سمجھو کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پا لیا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ حدیثیں اس وقت تک نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک عبادت میں آپ کو لذت محسوس ہو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب حلاوت الایمان حدیث نمبر 16، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، ایمان کی چاشنی کو اس کو احساس مل جائے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز دل کے اوپر اتنا کنٹرول کر لے جائے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر یہ چیز نہیں پائی جائے گی آپ اپنے پیشانی کو رگڑ ڈالیے، دن و رات مسجد میں پڑے رہیے، اللہ کی قسم ہے ایمان کی چاشنی اور لذت نہیں ملنے والی۔ ایمان کی چاشنی اور لذت کی پہلی شرط ہے کہ محبت میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
दूसरी चीज वअन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, जमीन पे इंसानों से भी इंसान मोहब्बत करे, लेकिन जमीन पे इंसानों से मोहब्बत जो हो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। एक इंसान अपनी माँ से इसलिए मोहब्बत करे, इसलिए माँ का एहतराम करे, बाप का एहतराम करे क्योंकि अल्लाह ने कहा है। एक इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करे क्योंकि अल्लाह ने कहा है। एक इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करे क्योंकि अल्लाह ने कहा है। दुनिया की सारी मोहब्बतों के पीछे एक ही रीजन हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इसलिए करूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने ये सोच पैदा कर ली, जिसके अंदर ये ईमान आ गया, वह ईमान की लज्जत को महसूस कर लेगा, वह ईमान की हलावत और चाशनी को महसूस कर लेगा। तीसरी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बार हिदायत और ईमान कबूल करने के बाद कुफ्र की तरफ, गुनाह की तरफ जाना ऐसे इंसान को नापसंद हो जैसे इंसान को आग में डाला जाए तो भागने लगे, ऐसे ही दोबारा अगर वो गुनाह की दुनिया में डाला जाने लगे, खींचा जाने लगे, अपने आप को बचा ले, इसको भी ईमान की लज्जत महसूस होगी। सहाबे कराम की जिंदगी देखें, इसका नमूना मिलता है। इब्न हजर रहमहुल्लाह अल इसाबा के अंदर, इमाम ज़हबी सीर अलामिन नुबला के अंदर अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा एक सहाबी है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत है, 19 हिजरी का दौर है, रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग चल रही मुसलमानों की। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा को इस जंग में भेजा गया लड़ाई करने के लिए। मुसलमानों को कैद कर लिया गया। कुछ मुसलमान रोमन एम्पायर कैसर रूम के कैदी बन गए। बादशाह ने मुसलमानों के बारे में सुन रखा था कि ईमान के एतबार से बड़े मजबूत होते हैं, ईमान की चाशनी हलावत इनको मिली हुई है, लाओ आज़मा के देखते हूँ, इनको ऑफर करता हूँ, इनके ईमान को सौदा करता हूँ। सारे मुसलमानों को लाया गया। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा एक सहाबी रसूल है। बादशाह अपने सामने बुलाता है और कहता है, अय अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा, तुम्हारे सामने एक ऑफर है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, नसरानी बन जाओ, मेरा दीन कबूल कर लो, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा, अपनी बीवी अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह करा दूंगा, अपना वजीर बना लूंगा, अपना करीबी बना लूंगा, सारी दौलत तुम पर लुटा दूंगा, सिर्फ तुम क्रिश्चियन बन जाओ, इस्लाम छोड़ दो। सौदा ईमान का था, सौदा एतकाद का था, सौदा अकीदे का था, सौदा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ने फरमाया, व इल्लम अफ़अल, अगर मैं तेरे इस ऑफर को ठोकर मार दूं तो क्या करेगा? उसने कहा, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा, ये देखो मेरे तीर अंदाज हैं। तीर अंदाजों को इशारा करता है। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा के दाएं बाएं जो लोग खड़े थे, तीर आती है, दोनों को वहीं पर खत्म कर देती है। कहा, यही करूंगा तुम्हारे साथ भी जैसे इन लोगों के साथ हुआ। कहा, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा, अब भी मेरे ऑफर को कबूल कर सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो। फिर फरमाया, फ़इल्लम अफ़अल, अगर मैं ये भी ना करूं, मैं तुम्हारे ऑफर को अब भी ना कबूल करूं, तुम क्या करोगे? बादशाह ने हुक्म दिया, आग जलाई गई और उस आग में दो लोगों को जाल दिया गया, दोनों लोग जल गए। जली हुई लाश को निकाला गया, हड्डियां सामने दिखाई गई। अय इब्न हुज़ाफ़ा, ऐसे ही तुम्हारे साथ किया जाएगा, इतना बड़ा ऑफर क्यों नहीं कबूल कर ले रहा है? अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा ने फरमाया, व इल्लम अफ़अल, आज भी, इस वक्त भी, अब भी अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं, तुम क्या कर लोगे? एक जान ही है तो यही तो ले सकते हो, ईमान हमारा कभी भी छीन नहीं सकते हो। हुक्म दिया अपने लश्कर को, कहा इसको घसीटो और ले जाओ आग के अंदर, इसको जलाओ, इसको सूली पे लटकाओ, खूब बदतरीन सजा इसको दो। इब्न हुज़ाफ़ा को घसीट कर ले जाने लगे। इतने में आंखें डबडबाने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, रुक जाओ, शायद ये फिरने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। आंख में आंसू देखकर बादशाह खुश हो गया। मोहम्मद के परवरदा, मोहम्मद के साथी तो कमजोर निकले। कहा, तुम्हें मौत का डर लगने लगा ना, तुम डर गए मौत से। इब्न हुज़ाफ़ा ने कहा, ऐ कैसर रूम, ऐ बादशाह वक्त, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरबियत में मैंने परवरिश पाई है। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मौत का डर लग रहा है, अल्लाह की कसम मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने बाल बदन में बनाए होते उतनी जान अता फरमाया होता, तेरी मोहब्बत में एक एक जान को कुर्बान कर देता, लेकिन मैं कभी भी ईमान इस्लाम का सौदा ना करता। मैं तो एक जान मिली है, उस एक जान की कमी पे रो रहा हूं। एक ही बार तू आजमाएगा, एक ही बार जान चली जाएगी, बार बार तू आजमाता, मैं 1000 जान दे देता, मैं जिसमें जितने बाल हैं उतनी जान मिली होती, सब कुछ कुर्बान कर देता, अल्लाह की कसम मैं इस्लाम और ईमान का सौदा ना करता। बादशाह हैरान हो गया, ये कौन सी मखलूक है, ये भी तो इंसान है, ये कौन सी तरबियत पाई हुई है, ये क्या इसके सीने में है, ये रब की मोहब्बत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इतना बड़ा दीवाना, इतने बड़े ऑफर को ठोकर मार रहा है और रो भी रहा तो इसलिए कि इसको अब पछतावा हो रहा कि एक जान मिली है, बार बार मिलती, बार बार मैं अपने आप को कुर्बान करता। कहा, इब्न हुज़ाफ़ा, तुम्हारे जवाब से मैं खुश हुआ, हुक्म दिया कि छोड़ दिया जाए। कहा, लेकिन एक छोटा सा ऑफर फिर दे रहा हूं। कहा, क्या है? कहा, मेरे सर को आके बोसा दे दो।
کہا نہیں میں تمہارے سر کو بوسہ نہیں دے سکتا. کہا تمہارے 80 لوگ میرے قید میں ہیں, ایک بوسہ دے دو 80 لوگوں کو چھوڑ دوں گا. صحابی رسول تھوڑی دیر سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی مذاقہ کوئی حرج تو نہیں ہے. کہا ایک بوسہ دینے سے اگر میرے 80 بھائی رہا ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں. بوسہ دیا, 80 بھائیوں کو چھڑوائے اور مدینہ پہنچتے ہیں سارے لوگوں کو لے کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں انتظار میں, سارا واقعہ سنتے ہیں ابن حذافہ کی ثابت قدمی کا, اور سارا منظر سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین, میں نے اس بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا ہے, تب جا کے اپنے ان 80 لوگوں کو چھوڑا ہے, تب جا کے ان کو رہا کیا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں اے مدینے کے مسلمانوں, اس بہادر نے جس بہادری سے اپنے مسلمان بھائیوں کو جس ہوشیاری سے بچایا ہے, حق بنتا ہے کہ ایک ایک مسلمان, ایک ایک انسان, ایک ایک مرد اس کے پیشانی کو بوسہ دے. سارے مدینے کے صحابہ کرام ان کے پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور مدینے میں خوشی کا ماحول بن جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کیا تھا. آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں, کوسوں دور ہیں. ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی بول چکے ہیں, عبادت, لوگوں کو بھلی بات بتانا, برائی سے روکنا, یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. زندگی میں کبھی اس کو نہ بھولیں, اور جیسے جیسے اللہ کے قریب آئیں گے اللہ رب العالمین دل کو سکون و قرار عطا فرمائے گا, رب العالمین اطمینان بخشے گا, اور دل کے اطمینان کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ایمان دے رہا ہے, اس ایمان کی مضبوطی, اس کی چاشنی, اس کی حلاوت, جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا تب تک آپ محسوس نہیں کر سکتے. اور اس کا ذریعہ یہی عبادت ہے, اس کا ذریعہ ایمانداری ہے, اس کا ذریعہ سچائی ہے, اس کا ذریعہ وہی ہے کہ جب تک جیسے بھی ہو سکے اللہ کی شریعت پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد پر یعنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین بحیثیت امت ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. آمین.